ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو گئی۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے اور تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے تو شوہر کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ پردے اور بے پردگی کا زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ گیا۔ وہ اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے اور اپنی ماں سے رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، وہ آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور دوسرے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا اور وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا کر چلا گیا۔ آخر کار عورت یہی ڈرامہ اپنے چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور زور زور سے گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہتا ہے کہ ابھی اپنے باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت اپنے شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ میرا پہلا بیٹا پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ میرا تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے جو خالق کی طرف سے قاعدہ بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں خالق ہی جانتا ہے، اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کر دیں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔